جس طرح ماہ رمضان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن تمام دنوں کے سردار ہیں۔ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت ایک سال کی عبادت اور ہر روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ جو مسلمان ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزہ رکھتا ہے، ہر روزہ کے بدلے میں رب تعالی اسے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب بخش دیتا ہے۔ اسی طرح پہلے عشرے کی راتوں میں کی گئی عبادت کا اجر بھی بے حساب ہے۔ ہر رات کی عبادت کا ثواب ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ وہی 10 دن ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اقرار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے تھے۔ انہی 10 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے توکل کا اظہار یوں فرمایا تھا کہ اپنے عزیز ترین بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ انہی 10 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق قرآن پاک کا نزول انہی 10 دنوں میں پہلی بار شروع ہوا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 ایام میں عبادت کی طرف بے پناہ راغب ہوتے۔ ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا جس میں بہت سی کوتاہیاں تھیں، لیکن وہ ذی الحج کے ابتدائی عشرے میں روزے رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں بے پناہ خامیاں ہیں اور کوئی نیک عمل تو میں کر نہیں سکتا، لیکن کیونکہ یہ حج کے 10 دن ہیں، ان میں یہ سوچ کر میں روزے اور عبادت کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی مجھے بھی ان عبادت گزار حاجیوں کی دعا اور ثواب میں شریک کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری یہ نیت ہے تو یاد رکھو کہ رب تعالی تمہارے ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر عطا فرمائے گا اور ایک رات کی عبادت کا اجر ایک سال کی عبادت کے اجر کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 راتوں میں بالخصوص شب بیداری فرماتے، حتیٰ کہ اپنے خادمین کو بھی ان راتوں میں عبادت کے لیے بیدار رکھتے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم ذی الحج کے پہلے عشرے کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد ابتدائی 9 دن اور 10 راتیں ہیں۔ 8 دن تو ایک سال کی عبادت کے برابر ہیں، لیکن عرفہ کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے۔ عرفہ کے دن روزہ کا ثواب 2 سال کے روزوں کے اور عرفہ کی رات کی عبادت کا ثواب 2 سال کی شب بیداری کے برابر ہے۔ جن لوگوں کو اللہ توفیق دے وہ اگر عرفہ کی شب اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں تو پوری امید ہے کہ رب تعالی اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور وہ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ قربانی کے سلسلہ میں ایک نکتہ بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ یہ جانور عموماً دمبا یا بکرا ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنے والدین اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے کرتے جو انتقال کر چکے ہوتے، ایک قربانی خود اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو صاحب استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کرنے سے محروم رہ جاتے۔ لہٰذا ہم میں جو صاحبان استطاعت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 3 قربانیاں کریں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو انتقال کر چکے ہیں، ایک اپنی طرف سے
اور ایک ان مسلمانوں کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس طرح قربانی کا ثواب تو کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ایک تو قربانی کا ثواب مل جائے گا، دوسرا سنت پر عمل کرنے کا، اور تیسرا ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنے کا جو مالی استطاعت نہ رکھنے کے باعث قربانی نہیں کر سکے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کی پرائیورٹیز ہیں۔ سب سے اولین حیثیت فرض کی ہے۔ فرائض سب سے پہلے ادا ہونے چاہیے۔ فرائض میں محض عبادات نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام شاید صرف عبادت کا نام ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ فرض سے مراد محض فرض عبادت ہی نہیں بلکہ وہ تمام ذمہ داریاں بھی ہیں جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہیں۔ دوسروں کے جو حقوق ہم پر واجب الادا ہیں وہ بھی فرض کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے کہ کیا ہم نے اپنے خاندان کی صحیح طریقے سے کفالت کی۔ اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا اور بہن بھائیوں کی ویلفیئر دیکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ ہر مشکل اور کڑے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ سب ہمارے فرائض کی چند مثالیں ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیں اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ فرائض کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ فرائض کے بعد جو چیزیں ہمیں ادا کرنی ہیں، جو ہم پر واجب الادا ہیں، نفل عبادات آخر میں آتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ نفل کے لیے ہم فرض کو قربان نہیں کر سکتے، اگرچہ نفل عبادت کی بھی بہت اہمیت ہے اور وہ باعث ثواب بھی ہیں، لیکن نفل عبادت کی غیر ادائیگی کی صورت میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جبکہ فرض ادا نہ کرنے کی صورت میں ہمیں ہر حالت میں اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں نے استطاعت پر زور دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کے شوق میں ہم اپنے ڈیپینڈنٹس کے سلسلے میں جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیں اور ان میں کوتاہی کر بیٹھیں۔ ذی الحج کی رات میں کیا عبادت کی جائے؟ نوافل پڑھے جائیں، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، خواہ کسی بھی رنگ میں ہو، بالخصوص تلاوت کلام پاک کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کریں، اس کو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، آمین۔